ریڈیو پاکستان وطن عزیز کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خصوصی افراد کی صلاحیتوں اور معاشرے میں ان کے تعمیری کردار پر مبنی خصوصی پروگرام سنیے۔ آزادی اسپیشل شو، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و حاضرین، آزادی اسپیشل شو میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم، آپ کا میزبان۔ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم۔ سامعین، پاکستان کی 75ویں ڈائمنڈ جوبلی تقریبات سال رواں میں جاری و ساری ہیں۔ اس حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ خصوصی افراد کی صلاحیتوں اور معاشرے میں ان کی غیر معمولی کردار کو نمایاں کرنے کے لیے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے اور ان کی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس آزادی اسپیشل شو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی افراد کی محنت، جانفشانی اور اخلاص سے عبارت ہوتی ہے۔ جہاں معاشرے میں نارمل افراد اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، وہاں خصوصی افراد بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بخوبی آزماتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں۔ قوم کے شانہ باشانہ ترقی و تعمیر میں اپنا انتہائی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ جس کی ایک مثال میں یہاں اپنے سامعین کو دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں جناب پروفیسر فضل محمود انگریزی ادب کے استاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت بینائی سے محروم رکھا ہے، لیکن اب جب پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے اور پاکستان کا ہر صوبہ اور اس کے افراد سیلاب سے متاثر ہیں، تو ہم نے جناب فضل محمود صاحب سے یہ گزارش کی کہ آپ امدادی کارروائیوں میں، سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ فضل محمود صاحب جو ہمارے انگریزی کے پروفیسر ہیں، ان کی ایک کال پر ان آفت زدہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو سامان اکٹھا ہوا ہے، وہ مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لاکھوں میں ہے، اور اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 بڑے ٹرک جو ہیں وہ انہوں نے تیار کر کے دیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سامان ہمارے اس دوست نے ہمیں اکٹھے کر کے دیا ہے، یہ کسی بھی نارمل شخص کی صلاحیتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ہم اس سامان کو بحفاظت پاکستان آرمی کے ذریعے ان متاثرہ علاقوں میں کل انشاءاللہ تعالی پہنچا رہے ہیں۔ سامعین مکرم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں، یہی وہ جرت مند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی عنایات کرتا ہے۔ آج کے اس شو میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے خاص لوگ۔ اس میں گفتگو کا سلسلہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ملی نغمے بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں ایڈوکیٹ ثاقب جاوید کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی زندگی کے کامیابی کا سفر ہم سب لوگوں کو بتائیں کہ کیسے گزرا، کہاں سے آغاز ہوا اور آج وہ کس منزل پر پہنچے ہیں اور کس طرح ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں ثاقب جاوید ایڈوکیٹ۔ سامعین محفل، السلام علیکم۔ میری پیدائش جو ہے وہ اٹک سٹی میں ہوئی اور میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، اور انفارچونیٹلی 12 ایئرس تک میں I couldn't go to school because there was no blind school in Attak. تو practically I've started my education in year 12 اور میرا جو ایڈمیشن ہوا وہ اسلام آباد کے بلائنڈ اسکول سے میں نے شروع کیا، المکتوم سے میں نے اپنی جو ہے وہ کیریئر کا آغاز کیا ایجوکیشن کا۔ کیونکہ یہ ٹائم ضائع ہو جانے کی وجہ سے پھر مجھے 1 سال میں 2 کلاسز کرنی پڑی، اور آئی ہیو ڈن مائی میٹریکولیشن ان 2018 کو 6 سال میں میٹرک جو ہے وہ اس تک کمپلیٹ کیا۔ پھر کالج میں خیر انٹر کیا، گریجویشن کیا، ماسٹر کیا ہسٹری میں،
اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ لاء گریجویشن کیا پنجاب لاء کالج راولپنڈی سے. الحمدللہ ایسا اس وقت کوئی شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے بلائنڈ ساتھی جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. تو مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں, کوشش کرنی ہوتی ہے ان کو اوور کم کرنے کی, ختم نہیں کی جا سکتی. اور صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈسیبل لوگوں کے لیے ہی ایسی مشکلات ہیں جو ختم نہیں کی جا سکتی, بلکہ کسی بھی شخص کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو ختم کرنا مشکل ہے, لیکن کوشش ضرور کی جا سکتی ہے. سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں یا ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو عموماً جاب نہیں ملتی. اس لاء کی فیلڈ میں آپ کو کورٹس میں کام کرنا پڑتا ہے, لیکن الحمدللہ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے پہلے ہی دن سے جو ہے ایک لاء فرم اس میں جاب ملی, اور میں نے پھر جو کام کیا وہ پہلے تو شروع میں کارپوریٹ میں کیا جو کمپنیز کا لاء ہے, لیکن پھر تھرو آؤٹ جو ہے وہ فیملی اور کرمنل کورٹس میں کام کیا. اور میں الحمدللہ اس وقت ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے کرمنل لائر اینڈ فیملی لائر جو ہے اس کے طور پر. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اچھا جو پریکٹس ہے وہ ایک اچھے جو کورٹ میں لوگ ہیں ان میں سے شمار ہوتی ہے الحمدللہ. اس میں میں اکیلا نہیں ہوں, ظاہر ہے میرے ساتھ پارٹنرز بھی ہیں, ہم لوگ دوست مل جل کر ایک کام کر رہے ہیں. لیکن لاء کی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ روز کچھ نہ کچھ آپ کو نیا آتا ہے, وہ کیا کوئی سائٹڈ ہے کیا کوئی بلائنڈ ہے, ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, ایک نیا کیس ہے اور اس کے نئے فیکٹس ہیں. آج کمپیوٹر کا دور ہے, موبائل اسپیکنگ ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, جو چیز آپ اپنے لیے سرچ کرنا چاہیں یا اس کو سرو کرنا چاہیں وہ ود ان منٹس ود ان سیکنڈس کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت کامیابی سے یہ جو ہے لاء کا سفر یہ آگے بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو سپریم کورٹ تک لے کر جانا ہے. اور باقی میں بات کروں تو جس طرح یہ آزادی شو ہے تھوڑی سی پاکستان کے لیے, تو پاکستان الحمدللہ ہمارا وہ ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے موسم عطا کیے ہیں, اور ان موسموں کی وجہ سے سارے پھل موجود ہیں. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی باہر ملک میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ ہے, لیکن کیا نہیں ہے, قدرت کا حسن نہیں ہے, اور سارے فروٹس نہیں ہیں, سارے ویدرز نہیں ہیں. تو ہم الحمدللہ وی آر اے بلیسڈ نیشن کہ جن کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے, اور ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ثاقب جاوید ایڈوکیٹ, آپ نے کامیابی کے سفر کی روداد مختصراً ہمیں سنائی. مجھے آپ کے اعزاز میں یہ شعر پڑھنے ہیں. ہمارے چاکے گریباں سے کھیلنے والوں, ہمیں بہار کا سورج سلام کرتا ہے. ہمیں سے قوس قزا کو ملی ہے رنگینی, ہمارے در پہ زمانہ قیام کرتا ہے. اب میں دعوت دے رہا ہوں تیر اندازی میں پاکستان کے چیمپئن جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا کھیل کے میدان میں منوایا, تشریف لاتے ہیں تنویر احمد. آپ اپنی کامیابی کے سفر کا ہمیں احوال سنائیں گے. حاضرین و سامعین, میرا تعلق بیسیکلی چکوال سے, جہاں میری پیدائش ہوئی. دین ہم اسلام آباد موو ہوئے. اسلام آباد میں اپنی بیسک تعلیم لی. سیکنڈ ایئر میں جب میں پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا تو کرکٹ کھیلتے ہوئے بالنگ کرا رہا تھا, بیٹسمین نے شاٹ کھیلا اور میرے لیفٹ آئی پہ بال ہٹ ہوا, جس کے نتیجے میں میری بائیں آنکھ میں میکولر ہول ہو گیا فل تھکنس پہ, اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ لیفٹ آئی میں آپ کے بائی برتھ ویژن نہیں ہے, اور تقریباً 20% ویژن جو ہے آپ کی ایک آئی میں ہے. کافی شاکنگ تھا کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں تھا, اور ریسنٹلی میرا ایڈمیشن بھی ہوا تھا ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے لیے فیصل آباد میں. مجھے تقریباً 8 مہینے فرسٹ ایئر میں تھا ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے, وہاں سے اپنی ایجوکیشن کو چھوڑنا پڑا اور اپنے طور پہ بزنس سٹارٹ کیا اپنی فیملی کی سپورٹ سے. اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹی میں بلائنڈ کمیونٹی میں انوالومنٹ ہوئی, اور بلائنڈ کرکٹ 2003 سے لے کے 2017 تک نیشنل لیول پہ اسلام آباد کی نمائندگی کی. پاکستان کے ان چند لوگوں میں میرا شمار ہوتا تھا جو بہترین فیلڈر تھے. اس کے علاوہ ڈسکس تھرو, جیولن تھرو اور شارٹ پٹ میں بھی نیشنل لیول پہ میڈلز لیے. 2016 کی بات ہے, میں ایک سرٹیفکیٹ کورس کر رہا تھا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا, تو میری ملاقات برڈ آف ایشیا عبد الخالق صاحب کے فرزند محترم اجاز صاحب سے ہوئی, جو کہ میرے آرچری میں کوچ بھی ہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک پوسٹ گریجویٹ کالج میں تقریباً 12 سے زیادہ لڑکیوں کو تیر اندازی کے کھیل کی مہارت دی.
میں خاصا امپریس ہوا اور ان سے کوشش کی کہ بھائی میں یہ گیم کھیلنا چاہتا ہوں. مجھے تقریباً 8 سے 9 ماہ لگے ان کو کنونس کرنے میں کہ میں اس گیم کو کھیلنا چاہتا ہوں, اور اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے, اور انٹرنیشنلی اس گیم میں تقریباً 25 سے 30 لوگ اس وقت کی بات ہے جو کھیل رہے تھے اس گیم کو, اور جس میں کوئی بھی ایشین نہیں تھا. الحمدللہ 2022 میں مجھے یہ اعزاز ہوا کہ مجھے ایشیا کا پہلا بلائنڈ آرچر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. 2 ہی انٹرنیشنل ایونٹس ہیں جو میں نے پارٹیسپیٹ کیے, اور دونوں میں جو ہے جو فزیکل ایونٹ تھے, میں نے ایک میں سلور اور ایک میں برونز میڈل حاصل کیا. اوور آل نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ, جس میں آن لائن ایونٹس بھی شامل ہیں, انٹرنیشنلی فزیکل ایونٹ بھی شامل ہیں, اوور آل میرے ٹوٹل 18 میڈل ہیں, جس میں سے 11 گولڈ میڈل ہیں, 6 سلور اور 1 برونز ہے. اینڈ ناؤ ابھی انڈورا انٹرنیشنل وی آئی آرچری چیمپئن شپ 2022 ہونے جا رہی ہے اس منتھ میں 20 تاریخ سے انڈورا میں. وی آئی 2-3 کیٹیگری میں, جو کہ 2-3 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں, اس میں کھیلتا ہوں. تو انشاءاللہ اس دفعہ کافی امید ہے, اگر میں وہاں پہنچ گیا تو کوئی نہ کوئی نئی ہسٹری بنائیں گے. تھینک یو. جناب تنویر احمد, آپ نے بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے جس طرح پاکستان کا نام روشن کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. آپ ہی کے لیے شاعر نے شاید یہ شعر کہا تھا, اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے محمود نظامی ایڈیٹوریم سے آزادی اسپیشل شو آپ سماعت کر رہے ہیں. ملی نغمے کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف گلوکار عمران رشدی. آپ سے درخواست ہے کہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں. ہمت سے ہر قدم اٹھانا تو ہے پاکستانی, تجھ سے ہی یہ ملک بنے گا دنیا میں لافانی. ہمت سے ہر قدم اٹھانا تو ہے پاکستانی, تجھ سے ہی یہ ملک بنے گا دنیا میں لافانی. ہمت سے ہر قدم اٹھانا. چندا کی گودی میں تارا میری گود میں تو, اپنا وطن ہے ایک پھلواری تو اس کی خوشبو. چندا کی گودی میں تارا میری گود میں تو, اپنا وطن ہے ایک پھلواری تو اس کی خوشبو. اس خوشبو سے مہکے دنیا, تجھ سے جینا سیکھے دنیا. تیرا رکھوالا ہے اللہ, بگڑے کام بنائے مولا. بولو بچہ اللہ اللہ, ہمت سے ہر قدم اٹھانا تو ہے پاکستانی. تجھ سے ہی یہ ملک بنے گا دنیا میں لافانی. ہمت سے ہر قدم اٹھانا. بادل تیرے دریا تیرے تیری ہر وادی, ہر قیمت پر باقی رکھنا اپنی آزادی. بادل تیرے دریا تیرے تیری ہر وادی, ہر قیمت پر باقی رکھنا اپنی آزادی. آزادی کی خاطر جینا, آزادی کی خاطر مرنا. تیرا رکھوالا ہے اللہ, بگڑے کام بنائے مولا. بولو بچہ اللہ اللہ, ہمت سے ہر قدم اٹھانا تو ہے پاکستانی. تجھ سے ہی یہ ملک بنے گا دنیا میں لافانی. ہمت سے ہر قدم اٹھانا. اب میں گفتگو کے لیے دعوت دے رہا ہوں پرنسپل گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن فار ہیئرنگ امپیئرڈ گرلز راولپنڈی, جناب سید عادل عباس. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم.
आज से 22 साल पहले जब मैंने इस शोबे में कदम रखा, मेरे घर में भी एक माजूर बहन मौजूद थी, मुझसे 3 साल छोटी है, फिजिकली डिसेबल है। शायद वो वजह थी कि मालिक ने मुझे इस शोबे में आने के लिए चुना। मेरे सामने वो टीचर्स बैठी हुई हैं जो पिछले कई सालों से इनकी खिदमत कर रही हैं। मैंने ये देखा है जिंदगी में कि इन लोगों की जिंदगियां, इन लोगों के नसीब बदल जाते हैं। जो किसी माजूर के लिए अपना दर खोलते हैं या अपना हाथ या अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, वो इनकी जुबान बनते हैं। मैं इस फोरम पर यह बात बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट के इस वक्त जितने भी अदारे हैं स्पेशल एजुकेशन में, उनमें हम इन बच्चों को ना सिर्फ फ्री तालीम देते हैं, फ्री पिक एंड ड्रॉप देते हैं, साल में 3-4 यूनिफॉर्म देते हैं, 70% हाजिरी पर 800 रुपए महीना स्कॉलरशिप देते हैं, इनका तिबी मुआयना करवाते हैं। हमारे हर अदारे में स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, वोकेशनल टीचर, ड्राइंग टीचर्स मौजूद हैं जो इनके लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मरी में मैं था 2014 में, तो उस वक्त वर्ल्ड विंटर गेम्स में मेरी एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्ची जो थी, उसने वर्ल्ड विंटर गेम्स में स्की में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लिया था। जरूरत इस अम्र की है कि हम अपनी बसात से बढ़कर इनके लिए काम करें, और मैं दुआगो हूं रेडियो पाकिस्तान के इस फोरम का, इनका ये सदका जारिया अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद आदिल अब्बास। सामीन मुकर्रम, हमारे आज के इस शो में एक ऐसी होनहार खातून भी मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने समात हर्फ की लज्जत से नाआशना रखा है। शायद वो हमारी गुफ्तगू नहीं सुन पा रही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके सामने उनको इस अंदाज में पेश किया जाए कि वो अपनी कामयाबी का सफ़र हमें बताएं। उनको इशारों की ज़ुबान समझ में आती है। मिस हुरिया माजिद उनके साथ होंगी। मैं कुछ सवालात करूँगा जिसका जवाब वो इशारों की ज़ुबान में देंगी, जिसका तर्जुमा हुरिया माजिद साहिबा की ज़ुबानी हम तक पहुँचेगा। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा किरण यासीन। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल फॉर HI गर्ल्स रावलपिंडी की ड्राइंग टीचर हैं किरण यास्मीन। समाज से महरूम हैं और कुव्वत गुआई से भी महरूम हैं। इनकी ज़बान मैं बनूंगी आज। जी, मिस किरण समाज से महरूम पैदाइशी तौर पे थी और बोलने की ताकत से भी महरूम थी। इनके माँ बाप दोनों समाज से महरूम, इनके एक अदद भाई वो भी समाज से महरूम। मिस किरण को इब्तदाई तालीम के लिए हेरिंग इम्पेयर्ड स्कूल H9 में दाखिला कराया गया इस्लामाबाद से। उन्होंने अपनी प्राइमरी तक की तालीम वहाँ से हासिल की। उसके बाद अगली सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वाहकेंट चली गई। वाहकेंट से इन्होंने मैट्रिक किया, FA किया। ग्रेजुएशन के लिए दोबारा रावलपिंडी सर सैयद एकेडमी ये वापस आई, अपने घर से दूर रहीं, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की। ना सिर्फ ग्रेजुएशन की, उसके बाद इन्हें महसूस हुआ कि आर्ट्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अपनी इस सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने दीगर प्राइवेट डिप्लोमे साथ साथ हासिल किए। मिस किरण ने उसके बाद टेक्सला गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर टेक्सला में 7 साल एज ए PTA टीचर जॉब की। मिस किरण आज इस मकाम पे पहुंची हैं कि अब ये गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स में बाकायदा आर्ट्स टीचर हैं। गवर्नमेंट जॉब है इनकी। पिछले 5 साल से ये हमारे स्कूल में ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हमारी लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत किस्म की ड्राइंग्स बनाना, हर आर्ट्स के हर हवाले से हमें इनकी हेल्प हासिल है, और हमारी लड़कियां प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं और इनाम जीत के आती हैं, और इसका सेहरा मिस किरण को जाता है। किरण, मैं सामीन के तवस्सुत से ये जानना चाहूँगा, और सामीन भी यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आपको सोसाइटी में रहते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इशारों की ज़बान में कोई भी बात समझाना बहुत मुश्किल है। सोसाइटी इसको नहीं समझ पाती, तो बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए लेकिन वो आज एक कामयाब जिंदगी गुजारी और एक फाल रुकन की हैसियत से माशरे में। जी किरण, आप ये बताइएगा कि आपके वालिदैन, असातिज़ा-ए-किराम और आपके दोस्तों का रवैया आपके साथ कैसा रहा जिंदगी में?
کرن کا کہنا یہ ہے کہ اگر بچپن سے دیکھا جائے تو یہ اس کے ماں باپ کی ہمت اور طاقت تھی کہ انہوں نے اس کو گھر میں نہیں بٹھایا، اور فیمیل بھی تھی، اوپر سے بچی تھی، لیکن انہوں نے پہلے دن سے اس کو اسکول میں داخلہ کرایا. اور اسکول کیونکہ سماج سے محروم ہی بچوں کا تھا تو وہاں پہ مس کرن نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ان کی زندگی کو یہاں تک لانے میں ہمارے جو پرنسپل ہیں سر عادل صاحب، ان کا بہت بڑا پارٹ پلے ہے. آپ یہ بتائیے کہ قدرت کا اس میں کیا اشارہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کس طرح اس محرومی کے باوجود آگے بڑھ سکتی ہیں؟ مس کرن یہی سمجھتی ہیں کہ قدرت نے ان کو اس زندگی میں اس طرح آگے بڑھنے کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا، کیونکہ یہ ہر بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک حص ہم سے چھین لی جائے اور ہم اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ زندگی جینے کا ہنر سیکھ سکیں. تو مس کرن سمجھتی ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ہی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو سماج سے محروم ہونے کے باوجود پڑھا لکھا کر آج معاشرے میں یہ مقام دیا. کرن یاسین، آپ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گورنمنٹ اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن فار دی بلائنڈ گرلز شمس آباد راولپنڈی کی بچیاں اب آ رہی ہیں. خیر النساء اور ان کی ساتھی ملی نغمہ پیش کریں گی. سماعت کیجیے. دل کا جنوں جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے. دل کا جنوں جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے. نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان یہ ہمارا پاکستان. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان یہ ہمارا پاکستان. نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان یہ ہمارا پاکستان. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان یہ ہمارا پاکستان. خود کی بتائیں تو منزل یہی ہے، اپنا وطن ہے تو پھر کیا کمی ہے. پرچم اٹھائے ہوئے ہم کھڑے ہیں کہ پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں ہے. صدا ہو مقدر بہار وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان یہ ہمارا پاکستان. ہر ایک پاکستانی نے پکارا پاکستان، امن کا نشان یہ ہمارا پاکستان. یہ بھی بڑی قابلیت کی بات ہے. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے موضوع پر تقریر کریں گی ہیرا کنول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. مخلص تھا، بے ریا تھا محمد علی جناح، ملت کا ناخدا تھا محمد علی جناح. اسلامیان ہند کی خدمت کے واسطے اللہ نے دیا تھا محمد علی جناح.
बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 को, जिस दिन तारीख ने जन्म लिया। कराची में एक बच्चा पैदा हुआ। कौन जानता था कि बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाकर अपना नाम तारीख की कुतुब में सुनहरी हरूफ से लिखवा जाएगा। बज़ाहिर कमजोर मगर मजबूत आसाब का मालिक अंग्रेजों और हिंदुओं के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएगा। कौन जानता था कि जब वो सियासत में कदम रखेगा तो उसकी गूंज से हिंदुस्तान के दरो दीवार कांप उठेंगे। कौन जानता था कि उस शख्स के इरादे इतने मजबूत होंगे कि जो भी उससे टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे दुनिया कायदे आजम के नाम से जानती है, एक बेबाक सियासतदान की हैसियत से न सिर्फ अदालत में बल्कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर भी शेर की तरह गरजेगा और कहेगा, खौफ की शब में होंठ सीने से मरना बेहतर है ऐसे जीने से। सदर आली मर्तबत, अगर हम पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें ईमान, तंजीम और यकीन मुहकम पर अमल करना होगा। अमीर गरीब, काले गोरे के फर्क को खत्म करना होगा। एक पाकिस्तानी बनकर सामने आना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया। सामीन मुकर्रम, अब मैं दावत दे रहा हूँ स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी और इस आज़ादी शो की निगरान आला मोहतरमा मुसर्रत शाहरुख साहिबा को कि वो आएँ और अपने कलामात से नवाजें। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा जो मैंने बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा है और जो सक्सेस स्टोरीज़ मैंने आज सुनी हैं, ये हमारा काम भी है और ये एजाज़ रेडियो पाकिस्तान को हासिल है कि हमने हमेशा अपने जो स्पेशल लोग हैं, ख़ास दोस्त हैं हमारे, हमने उनके लिए रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बहुत से प्रोग्राम किए, शोज़ किए और उसका यकीनन मकसद वही है कि मुआशरा उनके लिए क्या कर रहा है, इन ख़ास लोगों के लिए। रेडियो पाकिस्तान हमेशा ऐसे कामों में आगे रहा है, बढ़ चढ़ के उसने हिस्सा लिया है और हमारा बेसिकली काम भी यही है कि इस मुआशरे को हम उन चीज़ों से आगाह करें, वो आगाही उनको दें, मसाइल और जो हमारे मुआशरे के ऐसे हिस्से हैं जहां मुआशरे की तवज्जो की ज़रूरत है, उनकी तरफ उनको एजुकेट करना, उनको लेकर आना। तो यही एक पैगाम है कि माजूरी मजबूरी नहीं है। माशाल्लाह सारी ये सक्सेस स्टोरी सुनी हमने, वकालत के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में, तालीम के मैदान में और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मैंने विज़िट किया हुआ है। मतलब बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो ज़िंदगी में अपने लिए ख़ुद कुछ कर सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और हुकूमती सतह पर भी इस पे काम हो रहा है। बहुत सारे इदारे हैं जो इस वक्त माजूर लोगों की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपनी अपनी जगह पे रह के अपना अपना हिस्सा इस मुल्क की तामीर व तरक्की में डालना है और आप लोग भी हमारे साथ इस मुआशरे का एक बड़ा फ़ाल हिस्सा हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप और हम शाना बशाना मिलकर अपने मुल्क को कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकें। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम मैं इस शेर के साथ करना चाहूँगी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मोहतशम, आपने अभी पाकिस्तान की 75 साला डायमंड जुबली तकरीबात के हवाले से आज़ादी स्पेशल शो समाअत फरमाया। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमें रिकॉर्डिंग इंजीनियर इरशाद अहमद और मोहम्मद हसीब अहमद का साथ रहा। प्रोड्यूसर मोहम्मद अजहर और नाहिद यूनस हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहम्मद नवाज खान, निगरान आला मुसर्रत शाहरुख, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी। जबकि ये पेशकश है रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की। खुदा करे कि न खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। अपने मीज़बान डॉक्टर अतहर कसीम को इजाज़त मरहमत फरमाइए। अल्लाह निगहबान।